بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، افغانستان میں 20 سالہ جنگ کا جس انداز میں خاتمہ ہوا ہے اس کا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ طالبان جو اس وقت افغانستان کے تمام تر صوبوں پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں، انہیں بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ افغانستان پر قابض ہو جائیں گے۔ افغان طالبان بھی اب اپنی جنگی ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کر سیاسی سرگرمیوں میں مصروف عمل دکھائی دے رہے ہیں۔ تمام جو اہم رہنما ہیں طالبان کے، وہ اپنے جو ناقدین ہیں، جن میں حزب الاسلامی، گلبدین حکمت یار، حامد کرزئی، عبداللہ اور دیگر جو ناردرن اتحاد کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی میل ملاقاتوں اور مستقبل کی حکومت سازی سے متعلق حکمت عملی طے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس سارے افغانستان کی بساط پر روس، چین اور ایران کہاں کھڑے دکھائی دے رہے ہیں؟ سب سے اہم کویسچن مفرور افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی، جو افغانستان چھوڑ کر، افغانستان سے فرار ہو کر متحدہ عرب امارات میں پناہ لے چکے ہیں، وہاں کیا کھچڑی پک رہی ہے، اس پر ہم آج کے اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ امریکہ، جس کو ایک طویل جنگ کے بعد شکست ہوئی ہے، سابق امریکی صدر ٹرمپ اور دیگر جو لوگ ہیں امریکی، وہ شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں صدر جو بائیڈن کو۔ اس سارے موضوعات پر، ان تمام پہلوؤں پر بات کریں گے آج ہم اس پر۔ سب سے پہلے فضل صاحب، آپ مجھے بتائیے، مفرور سابق صدر اشرف غنی، جنہوں نے یہاں سے افغانستان سے بھاگ کر متحدہ عرب امارات میں پناہ لی، انہوں نے کیوں ترجیح دی یو اے ای کو، اور یو اے ای میں ان کو جس طرح ان کا ویلکم کیا گیا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ بہت شکریہ عمر بھائی۔ مجھے جو لگ رہا ہے فی الحال، جو اشرف غنی تھے، پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ گئے تاجکستان، پھر تاجکستان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ادھر نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا کہ یار عمان میں ہے، عمان کے بارے میں بھی خبریں آئی ہے، پر اس کے بعد جو وہ نمودار ہوئے تو یو اے ای سے نمودار ہوئے، اور اس پہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو حالات تھے امریکہ، مطلب وہ جو بالکل امریکہ نواز تو تھا ہی اشرف غنی، اور انڈیا کے شے پہ وہ مسلسل جو پروپیگنڈا کر رہا تھا، ایک پروپیگنڈے سے انہوں نے پوری قوم ڈیولپ کی تھی، اور پروپیگنڈا کے ذریعے مطلب لوگوں کو اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف ان کا مین فوکس تھا اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس کو ہوا دینا۔ تو ابھی جو حالات بنے ہیں افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد، وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بھائی ایران نواز جو لوگ تھے، مطلب یہ اگر ہم اس گیم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں شیعہ اور سنی کا جو معاملہ ہے، یا ایران اور سعودیہ کا جو معاملہ ہے، وہ بالکل مطلب واضح تھا افغانستان میں، بلاک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے طالبان نے جو ایران کے نزدیک مطلب جو صوبے سب سے پہلے ان پہ قبضہ کیا، تو اس میں ایک میسج تھا، اور میسج یہ تھا کہ طالبان پہ تو یہ الزام تھا کہ یہ پاکستان ان کو پال رہا ہے، پر اس میں ایران کے بھی سٹیکس ہے۔ ایران کے جو لوگ تھے، جو ایران نواز ہم کہہ سکتے ہیں، جو ایران نواز جو مطلب ان کا قبلہ تہران ہی رہتا تھا، ان لوگوں نے سب سے پہلے وہ صوبے طالبان کے حوالے کر دیے۔ تو سعودی عرب، ہم اس میں یہ سمجھیں گے کہ سعودی کا گیم اس خطے سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جو شیعہ سنی کا مطلب لوگوں کو مارتے رہے ایران اور سعودیہ، وہ گیم ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، اس وجہ سے کہ جو ایرانی لوگ تھے وہ بھی طالبان کے ساتھ مل گئے۔ آج اگر ہم دیکھیں 10واں محرم الحرام تھا، اور کابل میں مطلب جو یوم عاشور کے جتنے بھی مطلب تقریبات ہوئے، اس میں طالبان خود بھی گئے، سیکیورٹی بھی پرووائڈ کی ہے، نیاز کھا رہے تھے۔ نیاز کھا رہے تھے۔ یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر یہاں سے شیعہ سنی کا مسئلہ ختم ہوتا ہے تو مطلب آئی تھنک کہ یہ صدی کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اس پروسیس میں۔ میں آتا ہوں آپ کا جو سوال تھا اس کی طرف کہ وہ یو اے ای کیوں گئے۔ یو اے ای کو آپ نے یو اے ای نہیں سمجھنا، اس کو سعودیہ سمجھنا ہے، اور یہ جو ایران مخالف یا شیعہ مخالف، اس پرسپیکٹیو میں اگر آپ دیکھیں تو فیوچر میں اگر کوئی کچھ ہو سکتا ہے تو انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس کے خلاف فیوچر میں اگر پلان مطلب شاید ہو پائپ لائن میں، اس طرح کے داعش وغیرہ ان کی سربراہی مل سکتی ہے، یا کچھ اور جو
ایران سینٹیمنٹ کے خلاف چیزیں ہو, پاکستان سینٹیمنٹ کے خلاف چیزیں ہو, اس کی سربراہی میں وہ ایک بار پھر نمودار ہو کے خراسانی کو مار دیا گیا. دیکھو پلان بہت کلیئر ہے, افغانستان میں طالبان ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایک ریالٹی ہے, پر امریکہ جو کرتا ہے وہ کاؤنٹر کے لیے انہوں نے اکثر ہی مطلب اس طرح پالے رکھے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں مطلب کرائے کہ آپ ان کو مل جاتے ہیں, جیسے ISIS ہو گئے. تو ISIS کے جو جتنے بھی قیدی تھے مختلف جیلوں میں, طالبان نے مطلب عام معافی کا اعلان کیا, پر داعش کا کوئی قیدی نہیں چھوڑا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اتنی آسانی سے امریکہ مطلب میدان چھوڑنے والوں میں نہیں ہے, میدان نہیں چھوڑے گا. داعش دوبارہ اٹھے گی افغانستان کے مختلف جگہوں میں, ان کے مطلب کنڑ میں اگر ہم لے لیں, کنڑ میں, لغمان میں ان کے بالکل اسٹرانگ ہولڈز ہے, وہ ان کو موقع کا انتظار ہے. تو اس میں ابھی اگر اشرف غنی بھی گئے متحدہ عرب امارات, تو اس میں سم تھنگ فشی نظر آ رہا ہے, مستقبل کی کوئی نشاندہی کر رہی ہے کہ یہ اس طرح اس خطے میں ہم امن جو دیر پا امن ہے وہ کیا پاسبل نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ابھی دیکھو ہم طالبان سے تو ایکسپیکٹیشن زیادہ نہیں رکھ سکتے, کیونکہ طالبان نے جو کچھ کیا ہے 1996 میں جب وہ آئے تو ان کا جو رویہ رہا ہے, تو اس سے تو ہم ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ سکتے کہ وہ کچھ کریں گے, کیونکہ ان کو مطلب شریعہ پہ تو ان کا کمان ہے, ٹھیک ہے, صرف لیجسلیٹو وائز گورنمنٹ نہیں ہوتی کہ آپ نے صرف سپریم کورٹ یا عدالتیں چلانی ہوتی ہے, اس کے علاوہ آپ نے ایجوکیشن پالیسی دینی ہوتی ہے, ہیلتھ پالیسی دینی ہوتی ہے, مختلف سائنس اور ٹیکنالوجی کے پروجیکٹس آپ نے کرنے ہوتے ہیں. تو اس میں طالبان کیسے ہم دیکھیں گے وقت کے ساتھ, وہ دعویٰ تو بہت کرتے ہیں. جو ذبیح اللہ مجاہد نے پریس کانفرنس کی ہے پرسوں, انہوں نے دعوے بہت کیے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, پر ہم یہ کہہ سکتے کہ جس طرح ان کا مطلب وہ جس طریقے سے رول کرتے ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ اگر لا اینڈ آرڈر کے سچویشن طالبان کی وجہ سے تھے, جو واقعات ہو رہے تھے. ابھی اگر طالبان آگے تو امن تو کنفرم ہے, اس کے علاوہ امن تب تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک لوگ خوشحال نہیں ہوں گے. تو طالبان لوگوں کو کیسے خوشحال رکھتے, تو یہ مطلب وقت ہی بتائے گا کہ کیسے. خوشحالی والے سوال سے, ایک طالبان کی پوری فوج ہے, 70 سے 75 ہزار جو نمبر سامنے آ رہے ہیں. افغانستان کی اپنی بھی فورس ہے, آرمی ہے, پولیس ہے. اب کل کو اگر طالبان حکمت عملی کے تحت حکومت سنبھال لیتے ہیں, تو جو افغانستان کی نفری ہے ساری افغان طالبان کی, کیا انہیں کوئی سرکاری ملازمتیں دی جائیں گی؟ انہیں کس طرح ایڈجسٹ کیا جائے گا؟ اگر ایڈجسٹ نہیں کیا جائے گا تو وہ بھی تو ایک طالبان کے لیے اپنے لیے بھی ایک خطرہ بن سکتی ہے نا. دیکھو میں جتنے بھی سیگارز کے رپورٹ تھے, جو امریکہ کا ادارہ ہے, وہ امریکہ کی جو فوج تھی افغانستان میں, اس پہ ہر مہینے اور ہر سال رپورٹ دیتی تھی کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. فوج میں جتنا ہمیں نظر آ رہا تھا اتنا کچھ تھا نہیں. فیس بک اور ٹویٹر پہ ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہوتا تھا, اور حقیقت میں جو کچھ ہوا ہے سب کے سامنے کہ بھئی کسی نے ایک گولی بھی فائر نہیں کی. مسائل تھے, ٹھیک ہے. ابھی طالبان کا جو رویہ گزشتہ جو ابھی 5 دن ہوئے ان کا لگ رہا ہے, وہ بالکل یہی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے تو عام معافی کا اعلان کر دیا, اور جتنے بھی سابق حکومت کے عہدیدار تھے ان کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ آئیں اور ادھر ہمارے ساتھ کام کریں. یہ بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ جو ابھی تک ہم دیکھ رہے گزشتہ 5 دنوں میں, طالبان کا رویہ او والا رویہ لگ نہیں رہا. شاید یہ دنیا کو بتانا چاہ رہے ہوں, یہ فیوچر میں پتہ چلے گا. ہاں تجربات تو ماضی کے ہیں, مطلب ابھی مطلب وہ کیسے کریں گے, یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. پر لگ اس طرح رہا ہے ابھی مطلب ابھی ہم جو ویلاگ ابھی کر رہے ہیں, اس سے تھوڑی دیر پہلے میں کابل میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ انسرٹنٹی تو ہے, اور تقریباً افغانستان میں گزشتہ 40 سال سے انسرٹنٹی رہتی ہے, وہ اس وجہ سے کہ فیوچر میں کیا ہوگا اور طالبان ہمیں کیا دے سکتے ہیں. پر ان کا یہ کہنا تھا کہ جو مطلب انسرٹنٹی ان سینس آف سیکیورٹی تھی, مطلب کہ لوگ امن محسوس نہیں کر رہے, ڈر رہے ہیں کہ ہم بازار جائیں زندہ واپس آئیں گے کہ نہیں. اس کے علاوہ جو مطلب لوٹ مار اور چوری اور یہ واردات جو ہوتی تھی ڈکیتی کی, کہ بھئی موبائل ہم بات نہیں کر سکتے تھے شام کے بعد, اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ مسائل بالکل ختم ہو گئے. لوگ رات بھر مطلب گھوم پھر رہے, ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانا بالکل ناممکن تصور ہوتا تھا, اور مطلب ابھی جا رہے ہیں. امن کا احساس جو ان کو ملا ہے, اور اگر طالبان اگر فیوچر میں کر سکے, شاید جو ریجنل پاور ہے, مجھے لگ تو یہ رہا ہے کہ پاکستان کے اس وقت مفاد امن میں ہے.
چین کے مفاد امن میں، ایران کے مفاد امن میں